جیسا پیچھے عرض کیا تھا کہ اس میں دو قسم کے ذکر کا بیان ہے اس حدیث میں. ایک ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا، اور دوسرے ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا. اور جب تک انسان ان دو میں سے کسی ایک ذکر میں مشغول رہے اللہ جل جلالہ کی معیت اس کو حاصل رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کس طرح یہ ذکر قلبی یا دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنے کا یہ کام کس طرح انجام دیا جائے، تو پچھلے بیانوں میں عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کے دو طریقے بتائے، جن میں سے ایک طریقہ اس وقت عرض کر دیا تھا، دوسری بات رہ گئی. ایک طریقہ جو عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش نہ ہو رہی ہو. اس کو انسان غور نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، اس واسطے ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. ورنہ اگر غور کرے تو ہر لمحے اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ شمار نہیں ہوتے. یہاں تک کہ وہ لمحات بھی جن میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، فرض کرو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آزاری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس لمحے میں بھی اگر غور کرے تو نعمتوں کا پلہ بھاری ہوگا اور تکلیف کا پلہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگا. لیکن انسان چونکہ نعمتوں کا عادی ہو گیا ہے، اس واسطے ان کا احساس نہیں ہوتا اور تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے. ایک بخار آ گیا، اب بخار کے اندر آدمی بے چین ہے، بیتاب ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ بہت تکلیف میں ہوں. غور کرے تو ایک بخار ہی تو ہے، ورنہ جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور جتنے اندرونی اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپڑا ہے، اپنی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں. اس حالت میں رزق مل رہا ہے، تیماردار میسر ہے، معالج میسر ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں. لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ایک بخار کو لے کے بیٹھتا ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سنایا کرتے تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے، صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. پہلے بھی ان کے واقعات سناتا رہا ہوں آپ. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اطلاع ملی کہ حضرت میاں صاحب کو بخار ہو گیا اور تیز بخار. تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو جا کر دیکھا تو بخار میں تپ رہے تھے، اور جیسے بخار میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تھی. تو جا کر میں نے سلام عرض کیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، الحمدللہ دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھ زبان صحیح کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان کو گنا دیا پہلے، اور پھر فرمایا کہ ہاں بخار ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دینے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ بینا عطا فرماتے ہیں تو ان کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر زیادہ ہوتی ہے اور مصیبت اور تکلیف پر نگاہ کم جاتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پنہاں ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں.
تو اگر آدمی تکلیف کی حالت میں بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا مورد ہوتا ہے اس وقت میں. بلکہ اگر اور غور کی نظر سے دیکھے تو حقیقت تو یہ ہے کہ تکلیف بھی ایک نعمت ہے. ہم کمزور ہیں، اس واسطے تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی در حقیقت کرم ہی کا ایک عنوان ہے، رحمت ہی کی ایک شکل ہے جو کبھی تکلیف کی شکل میں آ جاتی ہے. کیونکہ تکلیف معال کا انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. اس کے ذریعے انسان کے روحانی مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور نہ جانے کتنے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. اگر انسان ساری عمر کبھی بیمار نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان فرعون بن جاتا ہے. بیماری میں انسان کو اپنی حقیقت کا کچھ پتہ لگتا ہے. جب تک بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور سارے کام انجام پا رہے ہیں تو اکڑتا ہوا چلتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ہم چما دیگر انیس کے نعرے لگاتا ہے اور اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں. جب کہ بیماری آتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بے حقیقت ہوں، کتنا بے بس ہوں. تو اپنی حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے، اپنی حقیقت کا ادراک کرانے کے لیے یہ بیماری بڑی نعمت ہے. جب تک بیمار نہیں تو اس وقت تک آدمی نہ جانے کتنی برائیاں مارتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے. بیماری آتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ میں کتنا بے بس، بے حقیقت. تو وہ تواضع پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اپنی حقیقت کا ادراک کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ساری عمر کبھی بیماری نہ آئے. ایک خاتون کے بارے میں آپ سے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ یہ خاتون ایسی ہیں کہ ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں آئی کبھی، صحت مند ہے شروع سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو کوئی اچھی علامت نہیں کہ کبھی بیماری نہ ہوئی. تو کبھی کبھی بیماری کا آ جانا یہ بھی در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے. ہم چونکہ کمزور ہیں اس واسطے اس کو تکلیف سمجھتے ہیں. اور مجھے اپنے والد ماجد قسم اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پھر یاد آ گئی. ایک مرتبہ بہت ہی شدید تکلیف میں تھے، کئی تکلیفوں کا مجموعہ، دل کی تکلیف اور جسم کے اوپر وہ سنسیاں نکل آتی ہیں اور پیر کہلاتی ہیں وہ نکلی ہوئی تھی، اس کی تکلیف، پاؤں میں نکرس کا درد تھا اور نواسیر کی بھی تکلیف. 4-5 تکلیفیں بڑی شدت کی جمع تھی. اور اسی حالت میں، اسی شخص تکلیف کی حالت میں جوان بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی. میرے سب سے بڑے بھائی بہنوں ان کے انتقال کی اطلاع ملی. تو جسمانی تکلیف بھی اور صدمہ بھی. اس حالت میں ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تو منہ سے یہ نکلا یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یہ جملہ زبان سے نکلا. پھر فوراً نہیں فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یا اللہ رحم فرما. بظاہر اس جملے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ابھی تک رحم نہیں فرما رہے، جو میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ رحم فرما. حالانکہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. تو میں استغفار کرتا ہوں اس جملے سے اور میں فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں. بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں. حقیقت میں ہے تو یہ بھی نعمت، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو نعمت سمجھ نہیں رہے، اب کمزور ہے. اس واسطے یا اللہ اس کی نعمت، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں تبدیل فرما. تو حقیقت میں جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ دیدہ دینہ عطا کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عنوان ہے.
اور اس وقت میں بھی انسان بے شمار نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس حال میں بھی انسان ہے اس کی عادت ڈالے کہ اپنی نعمتوں کو شمار کرے اور شمار کر کے ان کا تصور کر کے اللہ جل جلالہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے دل سے.